اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں نہیں، قوم کے لیے ڈیل نہیں کروں گا، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ شی جن ینگ سے معاہدہ انتہائی مشکل، ٹرمپ کی ایک بار پھر چین پر تنقید، کئی ملکوں کے شہریوں کی امریکہ داخلے پر پابندی۔ اور ایک اور خبر ہے پاکستان سلامتی کونسل کی، 15 رکنی استاد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر منتخب ہو گیا ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ تو ناظرین، ہیڈ لائنز تو آپ نے جان لی، اب ان خبروں پہ ذرا تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے، آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اب خود بطور پارٹی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا۔ ماہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے اور سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل کروائیں گے۔ تحریک کا لائحہ عمل چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین، جی ڈی اے اور ماہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ احتجاجی تحریک ملک گیر اور مسلسل ہوگی، کیونکہ اسلام آباد میں اسنائپر تعینات ہوتے ہیں جو معصوم شہریوں اور پرامن احتجاجیوں پر سیدھا فائر کھول دیتے ہیں۔ انہوں نے پارٹی عہدیداروں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی ملی ہے۔ ناظرین، ایک دن پہلے خان صاحب ڈیل کی بات کر رہے تھے، ان کے جو رہنما ہیں وہ باہر آ کے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی بات کر رہے تھے۔ ایک دن بعد جو ہے وہ خان صاحب، ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ پل میں تولا پل میں ماسا، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف یا خان صاحب جو ہے وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک دن وہ ڈیل کی بات کرتے ہیں، دوسرے دن وہ احتجاج کی بات کرتے ہیں، ایک دن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، دوسرے دن وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو چیزیں عوام کی سمجھ سے بھی باہر ہیں اور ہماری سمجھ سے بھی باہر ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو ہمیں بھی کچھ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شی جن ینگ کے ساتھ معاہدہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ٹرمپ نے دھاتوں پر محصولات دگنے کر دیے ہیں۔ بیجنگ سے تجارتی معاہدے پر شکوک کے سائے چھا گئے ہیں۔ تاہم یورپی یونین اور امریکی حکام نے باہمی تجارتی مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اشارہ دیا ہے کہ ٹرمپ رواں ہفتے چینی صدر شی جن ینگ سے بات کریں گے، جس سے دنیا کو دو بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی معاہدوں کی امیدیں وابستہ کی جا رہی تھی۔ تاہم گزشتہ روز ٹرمپ کے بیانات نے فوری معاہدے کے توقعات کو کمزور بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ مجھے چین کے صدر شی پسند ہیں، ہمیشہ سے تھے اور رہیں گے، لیکن وہ بہت سخت گیر ہیں اور ان سے معاہدہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ناظرین، جیسے خان صاحب کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ویسے ٹرمپ کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کبھی کیا بیان دے دیتے ہیں، کبھی کیا بیان دے دیتے ہیں۔ ابھی ان کے چین کے ساتھ جو ہے کچھ معاہدے ہونے جا رہے تھے اور انہوں نے اس قسم کے بیانات دوبارہ دے دیے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدے جو ہیں وہ کس طرف بیٹھتے ہیں، کیونکہ وائٹ ہاؤس نے تو اشارہ دے دیا ہے، اندیا دے دیا ہے کہ چند ہی دنوں میں ان دو رہنماؤں کی، ان دو طاقتوں کی ملاقات ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ اچھا، امریکہ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی شہریوں اور ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ کئی ملکوں کے شہریوں کی امریکہ داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ 12 ممالک پر مکمل اور 7 پر جزوی پابندی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کے ویزوں پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی سفری پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت افغانستان، برما، چاڈ، جمہوریہ کانگو، استوائی گنی، آرٹیریا، ہیٹی، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے شہریوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے متعلق وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان بھی سامنے آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد امریکی عوام کو
خطرناک غیر ملکی عناصر سے محفوظ رکھنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا۔ گزشتہ دنوں کولوراڈو میں پیش آنے والا دہشت گرد حملہ انہوں نے کہا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ غیر ملکی شہری جو درست طریقے سے ویریفائی نہیں ہوتے ہمارے ملک کے لیے شدید خطرہ بن سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طالب علموں کے ویزے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ تو ناظرین، جب سے یہ ٹرمپ صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کسی ملک کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے۔ کبھی وہ ٹیرف لگا دیتے ہیں ملکوں پہ، کبھی واپس لے لیتے ہیں، کبھی کون سا شوشہ چھیڑ لیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے 12 ملکوں پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ رات کو ان کو کوئی خواب وغیرہ آتا ہے، یا ان کو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ کام یہ عملی طور پہ کر لیتے ہیں، لیکن ملک اس طریقے سے عملی کام نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں ان کی بھی صحیح تھی کہ گزشتہ دنوں جو حملہ ہوا تھا، لوگوں کی شناخت نہیں ہو سکتی امریکہ میں، تو یہ تو ان کو اپنی انٹیلیجنس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دنیا کا طاقت ترین ملک جو ہے وہ ایک حملہ آور کی شناخت کرنے میں جو ہے وہ کیوں ناکام رہا ہے۔ پاکستان طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا۔ کمیٹی طالبان کے اثاثے منجمد، سفری پابندیاں، ہتھیاروں کی روک تھام کے فیصلے بھی کریں گے۔ تو ناظرین، اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے ایک تو یہ ہو گیا ہے کہ جو بھارت کا بیانیہ تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتا ہے، دہشت گردوں کو مدد کرتا ہے، تو بھارت کا یہ بیانیہ جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کو سفارتی میدان میں یہ ایک بڑی کامیابی ہم سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 15 رکنی استاد دہشت گردی کمیٹی، جسے CTC بھی کہتے ہیں، اس کا نائب صدر منتخب ہونا یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس سے اہم پیش رفت کو عالمی سطح پر پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف کوششوں کا اعتراف قرار دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کتنے عرصے سے لگا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں، تو یہ دنیا نے اعتراف کر لیا ہے اور پاکستان کو اس کا نائب صدر منتخب کر دیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو بھارت کا ایک بیانیہ ہوتا تھا اس کو شدید دھچکا لگا ہے۔ بھارت ہر وقت پاکستان پہ دہشت گردی کے جو الزامات لگاتا تھا، یہ اس کا بھارت کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، سلامتی کونسل کی استاد دہشت گردی کمیٹی دنیا بھر میں دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے اقدامات کی نگرانی کرتی ہے، اور اس کی قیادت میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ عالمی سطح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس انتخاب کے بعد پاکستان نہ صرف اس کمیٹی میں کلیدی کردار ادا کرے گا، بلکہ طالبان پر پابندیوں سے متعلق قائم ذیلی کمیٹی کی صدارت بھی سنبھالے گا۔ یہ کمیٹی طالبان کے اثاثے منجمد کرنے، سفری پابندی عائد کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے جیسے اہم فیصلے کرے گی۔ پاکستان کی صدارت میں ان امور پر براہ راست اثر انداز ہونے کا اختیار اس خطے میں قیام امن اور دہشت گردوں کے خلاف حکمت عملی کا ایک ثبوت ہے کہ مطلب پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کس قسم کے مؤثر اقدامات جو ہے وہ اب کر سکے گا۔ یہ پیش رفت اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پاکستان عالمی چیلنجز کے حل میں ایک ذمہ دار و متحرک ریاست کے طور پر اب ابھر رہا ہے۔ اور جیسے بھارت کافی عرصے سے یہ بیانیہ اپناتا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، تو بھارت اپنے ملک میں اپنے لوگوں پہ دہشت گردی کر کے اپنے لوگوں کو مار کے اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے۔ تو کوئی بھی ثبوت، چاہے پہلگام ہو یا اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہوں، بھارت کوئی بھی ثبوت جو ہے نہ عالمی دنیا کو دے سکا ہے، نہ پاکستان کو دے سکا ہے۔ بھارت کے اندر سے یہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ مودی حکومت جو ہے وہ یہ دہشت گردی اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ اس کی حکومت بنی رہے، لیکن اب اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو یا آج کے ٹاپکس آپ کو پسند آئے ہوں تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔